پھر آپ گنتی کی چیزیں کرو. آپ کو پھر پہلی بات بتاتا ہوں کہ نمبر 1 آپ کا دل جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دو. کسی انسان سے نفرت ہے تو وہ نکال دو. جس انسان نے تمہارے ساتھ کبھی کوئی زیادتی کی ہے اسے معاف کر دو. آسان بات ہوگی؟ مشکل بات ہے. اچھا آپ کے ساتھ کسی انسان نے زیادتی کی ہے، 2 فیصلے ہیں. یا تم اس کا فیصلہ کر لو یا اللہ کے حوالے کرو. بہتر کیا شکل ہے؟ اللہ کے حوالے بہتر ہے. یہ جذبات جو ہیں یہ بعض اوقات جذبات جو ہوتے ہیں یہ کمزور ہوتے ہیں. اس میں آپ یہ کہو کہ یہ ان ڈیولپڈ ہوتے ہیں. مقصد آپ یوں سمجھ لو کہ اگر کسی بھائی کو تم پھانسی لگوا دو تو تمہیں کیا فائدہ پہنچا؟ بھائی تھا، بھائی تسکین ہوگی نا، اس سے سزا ہوگی ہے. اب یہ تسکین جو وقتی ہوگی، بھائی کو سزا ہوگی. اب کچھ عرصے کے بعد جب اسی بھائی کی تمہیں ضرورت پڑے گی تو پھر تم محسوس ہوگا کہ تم نے اس کو سزا نہیں دلائی. اب بھائی سے اگر غلطی ہو گئی ہے، سارے مومن بھائی ہیں، غلطی ہو گئی ہے، تمہارے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہے تو پھر اس میں مشیت کا دخل سمجھو. آزمایا جائے گا خوف کے ساتھ. خوف دینے والا کون ہوگا؟ بندہ. مال کے نقش سے کون لے جائے گا؟ بندہ ہی لے جائے گا. تمہارا کام یہ ہے کہ تم اسے معاف کر دو یا اللہ کے سپورٹ کر دو کہ یا اللہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، میں نے اپنا کیس آپ کے حوالے کر دیا، اور آپ بھی اس کو معاف ہی کر دو تو بہتر. یعنی کہ معاف کرنا بہت بہتر. حکم ہے آنکھ کے بدلے آنکھ، جان کے بدلے جان، لیکن اگر معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر. اور اس کی وجہ کیا ہے معاف کرنے کی؟ ایک انسان نے تمہیں گالی دے دی، ایک بار دیے، تم اپنے آپ کو گالی ہر روز دیتے ہو، اس کو یاد رکھ کے کہتے اس نے مجھے گالی دی. پتہ کیا ویسی گالی دی کہ شام میں اس نے مجھے پھر یہ گالی دی. دیکھو اس نے مجھے گالی دیا، وہ تو بیچارہ ایک دفعہ گالی دے کے چلا گیا، تم اسے یاد کر کر کے اپنے دل کے اندر گالی پختہ کرتے جا رہے ہو. لہذا اپنے دل کو اللہ کی یاد کے لیے وقف کرنا. اس کا مطلب کیا ہے کہ دل سے انسان کا خیال نکال دو. کون سا انسان؟ ظالم انسان کا خیال. اپنے دل کو تم ایس ایچ او نہ بناؤ، خاندار غریب دل بناؤ، اللہ کی یاد میں مصروف ہے. کہتے اس نے مجھے بہت برا بھلا کہا، کہتے پھر کہتے میں اللہ کے حوالے جا رہا تھا، مجھے کیا پتہ کیا کہیں گے. اللہ کے بندے کو کچھ کہا، اس نے کہا دل سے نکال دو نفرت کا خیال. آمین ہوگی بات. دل سے انتقام کا خیال نکال دو. انتقام اگر کبھی موقع ہوا تو پھر میں تیرے ساتھ بات کروں گا. اب یہ موقع اگر تو نے مانگا تو تیرا زمین کی سفر رہے گا، آسمان کا نہیں ہوگا. تیرا سفر ہمیشہ گھٹیا رہے گا. اور پھر تو مجھے بندوقیں تلاش کرے گا، پستول تلاش کرے گا، تو پستول کی حفاظت کرے گا، پستول تیری حفاظت کرے گا، دونوں برباد ہو جاؤ گے. اس کو اللہ کے حوالے کر دیں. اور تیسری وجہ پتہ ہے کیوں ہم اس کو اللہ کے حوالے کیے جائے؟ ایک آدمی تجھے برا کہا، 100 آدمی چاہنے والے ملے، یہ تو ہونا چاہیے نا. مقصد یہ ہے کہ چاہت کا انعام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ برا کہنے والا ہو تو آپ چاہت کا شکریہ کیسے ادا کرو گے؟ چاہنے والے کو شکریہ کیا ہے؟ نہ چاہنے والے کو معاف کرو. کیا کہا؟ چاہنے والے کا شکریہ. یہ بزرگوں نے یہ کہا کہ آپ پوچھا بزرگوں سے، اللہ کے محبوبوں سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ لوگ کس طرح معاف کر دیتے ہو؟ تم دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنے ہم پر احسان کیے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مہربانیاں فرما رہا ہے، حکومتیں آ رہی ہیں، اسلام آ رہے ہیں، درود آ رہے ہیں. تو اس کے احسان کا بدلہ ہم کیا دے سکتے ہیں؟ کم از کم ہم ان لوگوں کو معاف کریں، ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہو جائے. انعام میں شریک کرو. اپنے آپ کو تم متصب نہ بناؤ، سزا دینے والا نہ بناؤ. تمہاری وجہ سے کسی مسلمان کو سزا نہیں ہونی چاہیے، یہ فیصلہ کر لو. دل سے کدورت نکال دیا. جب دل سے کدورت نکل گئی، دل تمہارا خانہ کعبہ بن گیا. کدورت، نفرت، انتقام، غصہ، بری باتوں کو یاد رکھنا نکال دیا. دل سے نکال دیا لالچ کو. لالچ کیا ہوتا ہے؟ پیسہ کی کمائی. پیسہ کماؤ، ضرور کماؤ، لیکن پیسے کی محبت نہ کرو. اب یہ بھی آسان ہے بات، آسان ہے نا؟ ہاں، پیسے سے محبت نہ کرو.
اور یہ دیکھو محبت کب ہوتی ہے کہ جس آدمی کو پیسہ لے کے خوشی ہوتی ہے اور پیسہ جانے پر غم ہوتا ہے، اس کو پیسے سے محبت ہے۔ محبت کس کو نہیں ہے؟ جس کے پاس پیسہ آنا جانا برابر ہو۔ اس سے بچو۔ تیسری بات کس سے بچو؟ کہ اپنے وجود کی خدمت گزاری سے بچو، کہ صرف وجود کی خدمت نہ کرتے رہو، کہ وجود کو لذت آشنا نہ بناؤ۔ لذت آشنا سمجھتے ہیں کہ اپنے جسم کو لذت سے بچاؤ، لذت کسی طرح کی بھی ہو اس سے بچاؤ۔ اور دوسری بات یہ کرو، اپنے آسان باتیں بتایا کہ میں نے بتایا تھا کہ کوئی کام اپنی زندگی میں ایسا شروع کر دو جو تمہارے خیال کے مطابق اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند، تو یہ کام شروع کر دو۔ کوئی ایک اپنے اندر سے خامی دور کرو، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کو ناپسند تھی۔ کسی مسلمان کو اس کی منزل پر پہنچا دو، غریب کو سہارا بن جاؤ، اور جو سفر سے محروم ہو گیا اس کو سفر تک لے جاؤ۔ کسی ایک کی زندگی کنارے پر لگا لو، یہ تمہاری آسان ہو کے بات۔ اور اس زندگی کے اندر رہتے ہوئے اس زندگی کے خیال سے غافل نہ ہو۔ چھوٹی چھوٹی باتیں، اور آسان سی بات ہے، جہاں کسی کا دوستی کی ہے وفا پوری کرنا، جہاں کسی کی اطاعت کی ہے اطاعت ہمیشہ کرنا۔ اطاعت میں استقامت ہی کرامت ہے۔ کرامت کیا ہے؟ استقامت۔ ساری دنیا چھوڑ جائے آپ نے چھوڑنا، بس یہ ہے مسلمانی۔ مسلمانی کیا ہے کہ جب ہم نے کہہ دیا سو کہہ دیا، حتیٰ کہ اگر مرید جو ہے مستقل مزاج ہو تو گمراہ پیر ہو تو اسے بھی راہ پہ لگا دیتا ہے۔ پیری فقیری شوق کا نام ہے۔ کیا نام ہے؟ شوق کا۔ شوق اللہ کی مہربانی، بندوں کا نام نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ میاں میر صاحب کے مرید جا رہے تھے، اس سے پوچھا لوگوں نے، خدا تیرے پیر کا نام کیا ہے؟ کہتے میرے پیر کا نام اللہ ہے۔ ان جا کے پیر صاحب بتا دیا کہ یہ تو کہتا ہے اللہ، میں آپ کو اللہ کہتا ہے۔ کہتے یہ ٹھیک کہتا ہے، یہ اللہ ہی کے لیے میرے پاس آیا، اس کا شوق اللہ ہے۔ تو پیر تو راستے کا مطلب نشان ہی ہوتا ہے نا، اصل شوق اس کا اللہ ہے۔ تو لہٰذا اصل پیر عشق ہے، اصل پیر اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ ہی کو مطلب شوق ہے، اسی کی طرف جانے والے سارے، کیا چھوٹے کیا بڑے، گزرنا سب نے موت کے اوپر سے گزرنا، سب نے اس بادی سے، پیر پیغمبر ولی درویش مردان خدا موت کی وادی سے گزرے ہیں بتسلیم و رضا، سارے گزر جائیں گے اس وادی سے۔ تو یہ تعلق اس زندگی میں تعلق بنا لو تاکہ اس زندگی میں کام آئے۔ تعلق سوچ کے بناؤ، اور جب بنا لو پھر نہ سوچو۔ کیا تعلق سوچ کے بناؤ، بے شمار عرصہ سوچو، اور جب بنا لو پھر نہ سوچنا، بعد میں پھر نبھاؤ۔ تعلق بن کر ٹوٹ جاتا ہے، اس میں کیا کمی ہے؟ تعلق بن کر ٹوٹتا نہیں ہے۔ لکھا گیا بات کا ٹوٹ جاتا کس سے ٹوٹتا ہے؟ ہے۔ ایک آدمی نے بیعت کی، ہاں وہ بعد میں باغی ہو گیا اپنے پیر سے۔ دیکھو یہ ہوتا ہے نا پردہ حالات کا۔ جو شخص اس راستے سے واپس آ جائے، اس راستے سے غلام فریدہ جڑی راہ وچ مڑیاں نوار دیا نو پار دیا، یہ بدچندگی ہوتی ہے۔ تعلق بننے کے بعد ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ تو حالات ہوتے، شیطان ہے نا، وہ بھی دب مبین ہے نا، وہ پھر رکتا ہے، چلاتا ہے ان کو، کہ چھوڑو کیا رکھا ہے ان باتوں میں، دنیا دیکھو رونق ہے، رنگینی ہے۔ اس لیے کہا کہ ساتھ نہ چھوڑو۔ تعلق ٹوٹ جائے گا پیر صاحب کے ساتھ، اس کے منہ پہ جا کہو کہ دیکھو جناب ہمارے دل میں آپ کا محبت کمزور ہو گیا، یا تو آپ نے ہاتھ کھینچ لیا یا میرا ہاتھ کہیں اور نکل گیا، کرو واقعہ۔ یہی تو پوچھنے والی بات ہوتی ہے۔ تعلق کیوں کمزور ہے؟ اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے مہربانی فرمائے۔ اتنی ساری زندگی اس میں کیا تعلق جوڑنا تو کیا توڑنا لگا رہے گا۔ 4 دن کا میلہ ہے، وہ بھی ادھورا چھوڑ دی، اس میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ دعا کرنی چاہیے۔